وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، مرکز علم و ہنر جامعہ دارالسلام جے کی آشانہ کریلی سے شفیق احمد شریفی قاضی شہ پریاگراج آپ سے مخاطب ہے۔ ذکر شہدائے کربلا کی یہ نبی محفل ہے۔ آئیے پہ وہ رات مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ اور مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اعتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو تیرا عقیدہ ہے یہی، بخش پائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ معزز سامعین، جگر پارے رسول شہزادے بطول علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پے کرے صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری اور نقاہت اور کمزوری کے باوجود نزالے ہوئی حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کاردار میں جانے اور اپنی جان کی نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوئے تھے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، تمام عزیز و اقارب جمہورات سب رائے حق میں نثار ہو چکے، میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کساں غریبان وطن، غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت و خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟
حسینی سعادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لگتے جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری صبر و استقامت سے میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام عالی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پہ رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارک سر پہ باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پہ رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، اس طرح تاجدار کربلا طے کرے سب روزہ، سب کچھ رائے حق میں قربان کرنے کے بعد اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیبیوں نے جو اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے، کیا پیارے بھیا، بیبی نے درد میں ڈوبی آما سے کہا، ہمارے سرتاج۔ حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ کہ جنگل میں ہم کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر بھی رحم نہیں کھائے، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ غریب الوطن و بے قصد مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم حسرت و یاس کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہیں، سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا، دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے، کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بیٹوں اور بیٹی بھائیوں بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں، اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ولولہ انگیز رس پڑھی جو آپ کے نسب اور آپ کے ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی، اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمائے، لوگو تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، میں اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری دشمنی سے بعد آؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو، اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے اور رسول اکرم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، جب میں یہاں آیا تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھولوں کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اب میرے خون کے پیاسے ہو، اپنے رسول کا گھر بنایا کرنے والوں، اگر قیامت پہ ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو، اپنی عاقبت پہ نظر ڈالو، پھر یہ بھی تو سوچو میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لقب جگر ہیں، میں انہیں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والے ہیں۔ بے غیرتوں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے
کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا۔ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدباطنوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، تمہاری غیرت ایمان مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام عالی مقام نے جب دیکھا یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنے گردن پر ضرور لیں گے اور میرے خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، جسے میرے مقابلے کے بھیجنا چاہے تو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قاتبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکنت سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ اب یہ اس کا ہاتھ اٹھائی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا جچا تلا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا، اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یہ یزید اب تہی بڑے کرد و فر کے ساتھ آگے بڑھا، چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدوں کی جماعت میں اپنا شاباشی حاصل کرے، انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کو شکن میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم و مصر میں شہرِ آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤ پیچ کو دیکھو۔ امام عالی مقام نے فرمایا، تو مجھے نہیں جانتا، میں اپنے رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر شکن علی مشکشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے اندر مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ پگولا ہو گیا، فوراً گھوڑا کھدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل گر پڑا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمیں پہ سرنگوں ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موج خون ہو کر۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے لال پیلا ہو گیا۔ ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کرتے، جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کھداتا ہوا امام عالی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہ سوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا، بہت ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی، کہا، حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ بکھر جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے بار کو خالی کر دیا، اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں زندہ بچ کر واپس نہیں لوٹا،
شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا، پار نکال دیا، کسی کو نیزے کے انی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پہ گرا دیا، گھوڑے کے ٹاپوں سے اس کو رون ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا، کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو وہ زین تک کٹ گیا۔ غرض امام عالی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا، بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے سب شکن بہادر کام آ گئے، مشہور جنگجو جو پہلوان موت کے گھاٹ اتار گئے، آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دن تھرا گئے، بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے، دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار کی حملہ کرو۔ رباع صفت یزیدی جب 10 بدس کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ سینکڑوں تلواریں بیک بد چلنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے، دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر لا سیف الا ذو الفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی، آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرح حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے، دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح جنگ میں بھی کامیابی کو امید نظر نہیں آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا مے برسایا جائے، جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے، تیروں کی بارش شروع ہو گئی، گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تنے ناظرین زخموں سے چور لہو لہا ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر اس کے تاج سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کے اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی شیر انور پر خون کا دھارا بہ نکلا، آپ غش کھا کر گھوڑے کی زمین سے فرش میں زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا، شیطان سے پس سنان نے ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزوں شمشیر کے بعد در زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام عالی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا، وہ مردہ ہو گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا ہے گا، حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نظر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سجدہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام عالی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے، تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خول بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید، یاشمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، تین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دس یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا،
حشر تک زندہ ہے تیرا نام، اے ابن رسول تو نے جو ایسا کیے ہیں نوع انسانی کے ساتھ۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی ہو سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ اے ہوش و خرد کے متبالو، تسبیح و مصلی کھیل نہیں، کٹ جاتے ہیں سر بھی سجدے میں، ایسی بھی عبادت ہوتی ہے۔ معزز سامعین، شہادت کے بعد امام عالی مقام کے آپ کے جسم پر یزیدی لٹیرے ٹوٹ پڑے۔ اخنس بن مرثد امامہ شریف لے گیا، اسحاق بن حشوہ نے قمیص اور پیرہن پر ہاتھ صاف کیا، اسود میں خالد نالے نے پاک چرا لے گیا، عبداللہ بن اسید کلہ شریف غائب کر بیٹھا، مجدل بن سلیم نے انگشتری مبارک پر نظر گڑائی، قیس بن اشش پٹکا لے کے بھاگا، عمر بن سعد نے ذرا پہ قبضہ جمایا، جمع بن ازدی نے تلوار پر حق جتایا۔ غرض ایک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لٹیروں اور ڈاکوں کا ایک گروہ ہے جو لوٹ مچا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی شقاوتوں کی آگ نہیں بجھی۔ شمل لعین کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھا، خیم اہل بیت پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کرنے لگا، مگر ابر بن سعد کے کہنے پر رک گیا۔ شمل لعین نے سیدنا زین العابدین کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا تاکہ نسل حسینی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر حمید بن مسلم نے اسے روک دیا۔ ادھر عمر بن سعد یزیدی لشکریوں کے ساتھ فتح و کامیابی کے غرور میں ڈوبا ہوا خوشی و مسرت میں جھوم رہا تھا، ادھر امام کے خیمے میں حسرت و آشفتگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کبھی کبھی کسی گوشے سے سسکیوں کی درد بھری آواز آتی، غمگین فضا کا سینہ چاک کر جاتی۔ ہرا بھرا چمن تاراج ہو چکا تھا، اہل بیت کے ہر اکبر و اصغر نے عشق و وفا کی تاریخ میں ایک نیا باب جوڑ دیا تھا، پورے خیمے میں سناٹا طاری تھا۔ حضرت شہربانو کبھی بیٹے بیتے دنوں کی یاد میں کھو جاتی، کبھی ایسا لگتا جیسے حضرت زینب اکبر کو یاد کر کے عالم تصور میں پکار رہی ہے، میرا اکبر تو کدھر گیا؟ دیکھ زینب تیرے لیے پریشان ہے، میرے لال آپ مجھ سے لپٹ جا، میں کب سے تیرے انتظار میں ہوں، چل جلد ابھی دو۔ اور پھر ایک آ نکلتی، فضا کو اور غمناک بنا جاتی۔ ابھی محسوس ہوتا کہ سکینہ علی اصغر کو یاد کر کے تڑپ رہی ہیں، میرے ننھے اصغر کب سے تو بھوکا پڑا ہے، میرے منا تیری آواز بھی نہیں آ رہی ہے، لگتا ہے کچھ کھائے پیے بغیر سو گیا۔ پھر ایک چیخ نکلتی اور غمناک ماحول کو اور بھی دہشت زدہ کر جاتی۔ ابھی رات کے سناٹے میں ایسا محسوس ہوتا جیسے عباس علمبردار آواز دے رہے ہوں، مت رو سکینہ، مت رو میری بچی، میں ابھی پانی لا رہا ہوں۔ کبھی سید السجاد کی آ نکلتی اور مدینہ کی جالیوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی، پھر خیمے سے ابھرتی بھی سستیوں سے فضا اور بھی غمناک ہو جاتی۔ پھولوں کے سیت پر زندگی گزارنے والے نازک شہزادیاں عبدالسندر کے شعلوں میں تڑپ رہی تھیں، چاند سے اسکیاں بھر بھر کر رخصت ہو رہا تھا، تارے پلکیں جھکائے گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر حسرت بھری نظر ڈالے آنسو بہا رہے تھے۔ رات کی تاریک گھڑیاں دھیرے دھیرے گزر رہی تھیں۔ دوسری طرف راویوں کا بیان ہے، اہل نظر نے اس دن کو خواب دیکھا کہ کربلا کی دھرتی پر رحمت و نور کا ساون برس رہا تھا، اور اس برستے ساون میں خیر النساء سیدۃ النساء جگر پارے رسول سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حوران خلد کے ساتھ کربلا کی دھرتی کے خاص حصے کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی تھیں۔ دریافت کرنے والوں میں سے کسی نے عرض کیا، یا سیدہ، جنت کی حوریں آپ کے آنگن میں جاروب کشی کریں، دنیا آپ کے شہزادوں کا اتارا مانگے، کائنات آپ کے دربار کا بھکاری بننے پر فخر محسوس کرے، فرشتے آپ کی چوکھٹ کے نگہبانی کریں، آسمان والے آپ کے دروازے پر ہاتھ باندھے تحفہ کے منتظر رہیں۔ آخر یہ کون سے مقدس جگہ ہے جس آپ اتنا بابرکت بنا رہی ہیں؟
یہ سنتے ہی سیدہ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ آپ نے آپ دیدہ آنکھوں سے فرمایا تمہیں معلوم نہیں آج میرے نازوں کا پالا، بابا جان کی گود کا کھیلا، جنتی جوانوں کا سردار میرا دلاور حسین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے نانا جان کی شریعت کے تحفظ کے لیے اپنے انصار اور اپنے لاڈلوں کے ساتھ اسی جگہ مرتبہ شہادت کا فائد ہوگا، اسی جگہ اس کے عشق و عرفان کی معراج ملے گی۔ بابا جان اسی جگہ انبیاء و مرسلین کی جرمن میں اسے لینے آئیں گے اور اسی جگہ سے وہ فرشتوں کے دوش پر عالم قدسی کی طرف پرواز کریں گے۔ چنانچہ حدیث کی احادیث کی کتابوں تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو تاجدار کشور رسالت، مالک تاج و رفعت، صاحب بلندی و عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ صبح ہی سے وہاں جلوہ فرما تھے، اور ایک آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں شہیدوں کا خون جمع کیا جا رہا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خون کل داور محشر کے حضور پیش کیا جائے گا، پھر خون کے عوض انہیں امت کی بخشش کا مژدہ سنایا جائے گا۔ حدیث کے اوراق بتاتے ہیں ادھر امام حسین شہید ہوئے، ادھر آپ نے مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو اور مدینہ میں حضرت ام سلمہ کو مطلع فرمایا۔ اس سلسلے میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اچانک نیند سے بیدار ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم حسین شہید کر دیے گئے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں خون سے بھری ایک شیشی تھی اور آپ فرما رہے تھے عباس تمہیں خبر نہیں کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا، انہوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا۔ اس شیشی میں اس کا اور اس کے دوستوں کا خون جمع ہے جسے میں بارگاہ خداوندی میں پیش کروں گا۔ اس خواب کی 24 روز بعد آپ کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچتی ہے، جیسا کہ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 123 احیاء العلوم بحقی اور دلائل النبوت مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ ایک طرف آپ نے مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو باخبر کیا اور دوسری طرف مدینہ میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں؟ وہ یہ تبکی، فقلت ما یبکیک؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام یبکی وعلی راسی ولحیتی التراب، فقلت ما لک یا رسول اللہ؟ قال شہدت مقتل الحسین آنفا۔ اشفاء شریف 570، صحیح ترمذی جلد 2 306، المستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ 19، تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 356، البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 200 کی وہ تاریخ رو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کا سبب، وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں رسول پاک کو غبار آلود گرد میں لپٹا دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ اس طرح کوفہ اور دمشق سے پہلے ہی اسلام کے سب سے بڑے مرکز مکہ و مدینہ میں خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دے کر پورے عالم اسلام کو خبردار فرما دیا کہ امام حسین شہید اعظم ہیں، جو ان کی شہادت میں شک کرے گا وہ مردود عدلی خبیث النفس یزید ہی ہوگا۔ شقاوت و درندگی کے سارے حدود توڑنے کے بعد عمر بن سعد نے اپنے مردوں کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا، مگر حضرت امام حسین کے رفقا جس میں 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ میں تھے انہیں بے گور و کفن چھوڑ کر ان کے سروں کو کوفہ روانہ کیا۔ ان میں بنو کندا کے پاس 13 سر تھے جن کا سردار قیس بن اشعث کو بنایا گیا، بنو ہازن کے سپرد 20 سر کیے گئے، شمل لعین کو ان کی سرداری ملی، 17 بنو تمیم اور 16 سر بنو اسد اور 7 سر بنو مزحج کے ہمراہ روانہ ہو گئے، جیسا کہ تاریخ ابن اسیر ہے۔ اسیران کی تعداد مردوں میں حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوسط، حضرت عمر بن امام حسین اور بعد نے عمر بن حسن بھی بتایا ہے، محمد بن عمر بن علی امام علی مقام کے بھتیجے۔ عورتوں میں سیدہ زینب بنت امام حسین، سیدہ ام کلثوم بنت امام حسین، یہ دونوں شہزادیاں حضرت عباس علمدار اور حضرت محمد بن حنفیہ کی اللہ کی بہنیں تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت امام حسین، حضرت سکینہ بنت امام حسین، حضرت شہربانو حرم محترم جو یزدجر بن شہریار بن کسریٰ کے اولاد ہیں،
رباب بنت امرؤ القیس بن عدی حرب محترم والدہ حضرت سکینہ دوسرے دن تاراج کارواں کو لے کر یزید کوفہ کی جانب بڑھے۔ جیسے ہی یہ قافلہ کربلا سے گزرا، اہل بیت کی مستورات کی نظر کربلا پر پڑی، دل دہل گیا۔ کہیں حسین کی بے گرو کفن لاش پڑی تھی جس پر ہوائیں گرد اڑا رہی تھیں، کہیں جانثاروں کے بکھرے آدھا ان کے مظلومی کے داستان سنا رہے تھے، کہیں علی اکبر، علی اصغر اور عباس علمدار کے جسم کے غبار میں اٹے ظالموں کے ظلم کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس دردناک منظر پر حضرت زینب تڑپ اٹھیں، مادہ مدینہ کی طرف روک کر کے بلبلا اٹھیں، یا محمدا، یا محمدا، صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالدماء مقطع الاعداء۔ یا محمد، آسمانی فرشتوں کا آپ پر سلام ہو، یہ دیکھیے آپ کے نازک پالے حسین کس طرح میدان کربلا میں خون میں لثڑے پڑے ہیں، ان کے سارے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں۔ یا محمد، آپ کی شہزادیاں قید و بند میں گرفتار ہیں، آپ کی اولاد اس طرح تہ تیغ ہو چکی ہیں کہ ان کی لاشوں پر ہوا خاک اڑا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کے منہ سے الفاظ غم و اندوہ کا پیکر بن کر کچھ اس طرح سے نکلے کہ دھرتی کانپ اٹھی، شقی سے شقی دل، پتھر سا کلیجہ رکھنے والے ظالم کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ یزیدی لشکر کی روانگی کے بعد دوسرے یا تیسرے دن فرات کے کنارے واقع قریہ غادریہ کے لوگوں نے کربلا پہنچ کر سیدنا امام علی مقام کے جسد اطہر کو ایک جگہ اور باقی شہداء کو وہیں دوسری جگہ دفن کیا، جیسا کہ ابن اسیر جلد 6 میں اور طبری جلد 2 میں موجود ہے۔